طلاق۔ تانیہ رات کا سارا کام نپٹا کر جب بستر پر جا کر سونے کی کوشش کر رہی تھی تبھی اس کے موبائل فون کی گھنٹی شور کرنے لگی۔ تانیہ بستر سے اٹھی، پھر وہ موبائل فون پر بولی، ہیلو کون؟ میں ریحان، تمہارا شوہر۔ جی کہتے ہوئے تانیہ خوشی سے اچھل پڑی۔ جی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ میری بات دھیان سے سنو، میں طلاق دے رہا ہوں۔ آج سے میرا تمہارا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہے۔ یہ بات امی اور خالہ کے سامنے بول رہا ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو۔ میرے گھر میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کہہ کر ریحانہ نے موبائل فون کاٹ دیا۔ سنیے سنیے، تانیہ نے کئی بار کہا، پر موبائل فون بند ہو چکا تھا۔ تانیہ کو اپنے پیروں کے نیچے کی زمین کھسکتی نظر آئی۔ بستر پر اس کا 1 سال کا بیٹا بے سود سویا تھا۔ اسے دیکھ کر تانیہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تانیہ دوڑی دوڑی اپنے سسر کے کمرے میں پہنچی۔ اس کی ساس ریحان کے پاس دبئی میں تھی۔ تانیہ نے دروازے کے باہر سے آواز دی، ابو دروازہ کھولیے، کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ لڑکھڑاتے ہوئے تانیہ نے کہا، ریحان نے مجھے فون پر طلاق دے دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رو پڑی۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تم میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے، تم جانو اور تمہارا شوہر، کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ تانیہ روتے روتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ صبح تانیہ نے اٹھ کر دیکھا کہ رسوئی گھر کے دروازے پر تالا لٹک رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی اور پڑوسیوں کو پوری بات بتائی، پر پڑوسی شاداب میاں کے پکش میں تھے۔ وہ من مار کر لوٹ آئی۔ پڑوس میں رہنے والی ودھوا چاچی نے تانیہ کو سمجھایا، بیٹی تو فکر نہ کر، مسجد کے حافظ کے پاس جا، شاید وہ اس معاملے میں کوئی حل نکالے۔ اس علاقے کی مسجد کے سارے خرچے مالی مدد چلتے تھے۔ شاداب میاں مسجد کے صدر تھے۔ حافظ کے پاس تانیہ کی شکایت بیکار ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تانیہ نے کہا، حافظ صاحب، فون پر دیا گیا طلاق ناجائز ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، نہ شوہر سے کوئی انبن۔ اچانک مجھے طلاق کہہ کر وہ رو پڑی۔ میری گود میں ان کا ہی بچہ ہے، اس کی پرورش کیسے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ آپ ایک عورت پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تانیہ مولوی کو خوب کھری کھوٹی سنا کر واپس آ گئی اور شوہر کے خلاف کورٹ میں جانے کا من بنا لیا۔ آ کر تانیہ نے دیکھا کہ گھر کے باہر دروازے پر تالا لٹک رہا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اپنے بیٹے کو مائکے لے کر آ گئی۔ گھر پر ماں باپ کو ساری بات بتا کر اس نے طلاق کے خلاف آواز اٹھانے کا من بنا لیا۔ پھر سماج کے ان محلے حافظوں کے خلاف مورچہ کھول دیا جو شریعت کے نام پر لوگوں پر دباؤ بناتے ہیں۔ دیہات کی گنوار عورت کو تمہارے گلے سے باندھ دیا تھا، جوار کے دانے میں ارد کا بیج، کہہ کر ریحان کی خالہ کھلکھلا اٹھی۔ ریحان اور نیہا کی جوڑی ٹھیک ہوتی، پڑھی لکھی بیوی کم سے کم انگریزی میں بات تو سکے گی۔ کیوں آپا، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ ریحان کی خالہ نے اپنی بیٹی کے قصیدے پڑھنے چالو کیے۔ ریحان کی ماں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ریحان کی ماں نسیمہ کی چھوٹی بہن نائمہ اپنی بیٹی کو نیہا کو لے کر پچھلے 2 مہینے سے دبئی آئی تھی۔